پاکستان کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فورسز کے عظیم کارنامے کو سلام۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی بلوچستان سے گرفتاری کو 9 سال مکمل ہو گیا۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فورسز کے عظیم کارنامے کو سلام۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی بلوچستان سے گرفتاری کو 9 سال مکمل ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری کی 9ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، جو پاکستان کے خلاف بھارت کی ریاستی دہشت گردی را کے گھناؤنے عزائم اور ہمارے محافظوں کی شاندار کامیابی کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف پاکستانی اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت کو اجاگر کرتا ہے، بلکہ بھارت کے چہرے سے امن کے دعووں کا نقاب بھی اتار پھینکتا ہے۔ 3 مارچ 2016 کو پاکستانی انٹیلیجنس نے بلوچستان کے علاقے ماشکل میں ایک تاریخی آپریشن کے ذریعے کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا، جو ہندوستانی پاسپورٹ لیکن چور راستہ استعمال کر کے پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ یہ بھارتی بحریہ کے ایک افسر تھا جسے را نے 2013 میں سرگرم ڈیوٹی پر تعینات کر کے پاکستان کے خلاف تخریب کاری اور دہشت گردی کا ٹاسک دیا تھا۔ اس کے اعترافات، دستاویزات اور ثبوتوں نے بھارت کے ایجنڈے کو بے نقاب کر دیا تھا۔ دوران تفتیش کلبھوشن یادو نے واضح کیا کہ وہ بلوچستان اور کراچی میں علیحدگی پسند رہنماؤں جیسے کہ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ سے رابطہ کر کے سی پیک کو نقصان پہنچانے کی وارداتیں کرتا تھا۔ دوران تفتیش کلبھوشن یادو نے کہا کہ کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات اور سندھ میں دہشت گردی کی وارداتیں کرواتا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ اس نے صفورہ بس حملے میں جہاں 45 اسماعیلی مسافروں کو شہید کیا گیا، ان کے مجرموں کو حاجی بلوچ کے ذریعے فنڈز اور ہتھیار مہیا کیے۔ کلبھوشن یادو نے ایران کے شہر چہبہار میں جیولری کا کاروبار اور اسکریپ ڈیلر کا روپ دھارا اور پاکستان، افغانستان اور ایران میں دہشت گرد نیٹ ورک چلایا۔ بلوچ لبریشن آرمی، لشکر جھنگوی اور داعش سمیت تمام گروہ المعروف فتنۃ الخوارج جیسے گروہ بھی شامل تھے اس نیٹ ورک میں۔ بھارت نے یہ کیس ہیگ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اٹھایا تو پاکستان کے وکیلوں نے ثبوتوں کی بنیاد پر دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے حق کو مضبوطی سے پیش کیا۔ آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کلبھوشن یادو کی پھانسی پر عارضی روک لگائی۔ بھارت کی تمام جھوٹی داستانوں کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کو کہا کہ قوانین کے تحت کیس کا جائزہ لے۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت کی را پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے، سی پیک کو نقصان پہنچانے اور معصوم شہریوں کے خون سے ہولی کھیلنے میں ملوث ہے۔ ہمارے ادارے جدید ٹیکنالوجی، بے مثال ہمت اور عوامی حمایت کی بدولت دشمن کی ہر چال کو ناکام بنانے پر قادر ہیں۔ پاکستان کا قانون اور انصاف کا نظام بین الاقوامی دباؤ کے باوجود اپنی خود مختاری اور وقار کو قائم رکھنے میں کامیاب رہا۔ آپ کو بتائیں کہ کلبھوشن یادو کی گرفتاری نے بھارت کے اچھے پڑوسی کے بحروپ کو تار تار کر دیا۔ آج بھی جب بھارت کشمیر میں انسانیت سوز مظالم ڈھا رہا ہے، ہمیں اپنے محافظوں پر فخر ہے۔ پاکستانی قوم کو یقین رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی ہمارے اداروں کی اولین ترجیح ہے۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کلبھوشن یادو کی بلوچستان سے گرفتاری کو آج 9 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری کی 9ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کلبھوشن یادو جو ہے یہ الیاس حسین مبارک پٹیل کے نقلی نام سے پاکستان میں گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ بھارتی شہری ہے اور ایک بحریہ کا آفیسر ہے، جس کے متعلق پاکستان نے آپ کو بتائیں کہ واضح طور پہ اس کے متعلق اس کے خلاف ثبوت پیش کیے اور اس کو گرفتار کیا تھا، اور اس کی کارروائیاں، بھارت کی کارروائیاں پاکستان نے الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز میں ناکام بنا دی تھیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو کی گرفتاری کو 9 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا، اور آپ کو بتائیں کہ جب وہ اپنے مقامی مددگاروں کے ساتھ ایک خفیہ دورے پر تھا، اس وقت آپ کو بتائیں کہ کلبھوشن نے گرفتاری کے بعد پاکستان کو بتایا کہ وہ بھارتی نیوی کا آفیسر تھا جو کہ انٹیلیجنس کے کام سر انجام دیتا تھا۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ ایران کا علاقہ ہے چہبہار، جہاں پہ حسین مبارک پٹیل کے نام سے ایک کاروبار بھی کرتا تھا، اور وہ جیولری کا کاروبار تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسکریپ کا ڈیلر تھا۔
اس بہانے سے یہ پاکستان میں آیا تھا۔ اپریل 2017 میں کلبھشن کو فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی، جس کے خلاف بھارت نے عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تاہم پاکستان نے کلبھشن کی ملاقات اس کی والدہ سے بھی کروا دی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی بحریہ کے اس آفیسر کو جب اس کا کیس عالمی عدالت میں چلایا گیا تو پاکستان کے وکیلوں نے ثبوتوں کی بنیاد پر دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے حق کو مضبوطی سے پیش کیا تھا۔ اور آپ کو بتائیں کہ جو پہلے سے ہی پاکستان اور بھارت کے تعلقات صدموہری کا شکار تھے، اس کی گرفتاری کے بعد مزید زیادہ خراب ہو گئے تھے، کیونکہ بھارت کبھی کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتا جب وہ پاکستان کے خلاف سازش نہ کر رہا ہو، بلکہ شاید ہی کوئی ایسا موقع ہوگا جس میں وہ سکون سے بیٹھا ہو، کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی طور پہ وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ کو یاد ہے کہ آپریشن ریٹارڈ، سوئفٹ ریٹارڈ کا بھی سالگرہ ہوئی تھی، مکمل ہوا تھا، 6 سال مکمل ہوئے تھے، اور اس میں بھی جب اس کے طیاروں نے پاکستان پہ اسٹرائک کی تھی، 2 طیارے ہمارے شاہینوں نے مار گرائے تھے اور ایک بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر لیا تھا، جس کو پھر بڑا شوق تھا بھارتیوں کو پاکستان کی لاہور کی چائے پینے کا، تو پھر اس کو چائے پلائی، جس پر اس نے نعرہ لگایا کہ اٹ از فنٹاسٹک۔ اس کے باوجود پاکستان نے زندہ دلی دکھائی اور اس کو واپس بھجوا دیا تھا، اور بھارت میں بجائے اس کے کہ اس کی بے عزتی کی جاتی، اس کو مارا پیٹا جاتا یا اس کے لان تان کی جاتی یا نوکری سے فارغ کیا جاتا، نہیں جی، انہوں نے تو اپنے ملک کا بڑا اعزاز سے اس کو نواز دیا، اس کو قومی ہیرو کا درجہ دیا، حالانکہ وہ یہاں سے بے عزت ہو کر واپس گیا تھا۔ یہ پاکستان کا بڑا پن تھا کہ پاکستان نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ کلبھشن یادو کے بارے میں جب کیس چلا تو اس میں بھی صورتحال ایسی رہی، اور انٹرنیشنل کورٹ میں بھارت نے وہاں پہ جا کے اپیل کی، جس کے اوپر پاکستان نے اپنا مقدمہ بڑے احسن طریقے سے وہاں پہ لڑا تھا، اور ہمارے وکیلوں نے ثبوتوں کی بنیاد پر دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے حق میں مضبوطی سے اس کیس کو پیش کیا تھا، جس پر انٹرنیشنل کورٹ نے ہرچند کے پھانسی کو عارضی طور پہ روک دیا تھا، لیکن آپ کو بتائیں کہ ساتھ ساتھ بھارت کی تمام جھوٹی داستانوں کو مسترد کر دیا تھا اور پاکستان کو کہا تھا کہ قوانین کے تحت کیس کا جائزہ لے۔ آپ کو بتائیں کہ آج بھارتی جاسوس کلبھشن یادو کی بلوچستان سے گرفتاری کو 9 سال مکمل ہو گئے ہیں۔